ناظرین، ڈرامہ شراکت کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، زارون سوچ رہے ہوتے ہیں میری امی کی حالت کی ذمہ دار شفق ہے۔ میری امی پہلے ٹھیک تھی لیکن شفق کی وجہ سے آج وہ ہاسپٹل میں پڑی ہے اور اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ایسا ہو کہ میں کبھی شفق کا چہرہ نہ دیکھوں۔ مجھے شفق سے بہت ہی نفرت ہو چکی ہے۔ میں کبھی بھی شفق کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور دوسری طرف زارا ہے جو اپنی امی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے امی آپ ٹھیک ہو جائیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو ہم شفق بھابھی کو اپنے گھر لے آئیں گے۔ تو اس کی امی بولتی ہے بس میں ٹھیک ہو جاؤں تو شفق کو اپنے گھر لے آؤں گی، اور یہ پلاننگ مہام ہی کر رہی تھی، میں گھر جا کر سب کو بتا دوں گی۔ اور دوسری طرف مہام راشد سے بات کر رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ راشد آپ شفق کے گھر جائیں۔ تو راشد بولتے ہیں کہ میرے پاس شفق کا ایڈریس نہیں ہے۔ تو مہام بولتی ہے کہ میں ایڈریس بھیج رہی ہوں، تم وہاں پر جاؤ اور کارروائی شروع کر دو۔ راشد سوچتے ہیں کہ کیا لڑکی ہے مہام، اسے سب کچھ مل چکا ہے، اس نے تو شفق کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، لیکن یہ لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ سچی نہیں ہے تو میرے ساتھ کیا ہوگی۔ اور دوسری طرف مہام ہے بہت ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ راشد شفق خود تو چلی گئی لیکن ایک مصیبت میرے گھر میں چھوڑ کر چلی گئی۔ تو راشد بولتے ہیں اب تمہیں کیا چاہیے، جبکہ شفق تمہاری زندگی سے بہت دور جا چکی ہے، تو اب تم خوش ہو نا زارون کے ساتھ۔ تو مہام بولتی ہے کہاں خوش ہوں، یہ زین جو اپنا بیٹا مجھے میرے حوالے کر کے چلی گئی ہے، اس لڑکے کا میں کیا کروں، اس بچے نے مجھے بہت ہی پریشان کیا ہوا ہے۔ تو راشد بولتے ہیں کہ تم اب سب کچھ حاصل کر چکی ہو، تم نے شفق کو بھی نکال دیا ہے، تو ایسا کرو کہ تم زین کو پیار دو اور اسے اپنے ساتھ رکھو، ویسے بھی تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو مہام بولتی ہے کہ میں شفق کے بیٹے کو پیار دوں اور اسے اپنا بیٹا مانوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر میرا بس چلے تو میں زین کو گھر سے دھکے دے کر نکال دوں، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ زارون زین سے بہت محبت کرتا ہے اور زارون کی وجہ سے اس بچے کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر میرا بس چلتا تو شفق کی طرح اس بچے کو بھی گھر سے نکال دیتی۔ تو راشد بولتے ہیں ایسا نہ کریں، اگر آپ زین کو نکالیں گی تو زارون آپ سے خفا ہو جائے گا، کیونکہ زارون زین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری طرف شفق ہے جو بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی میڈ آتی ہے اور بولتی ہے کہ بیبی جی اگر آپ بات بری نہ مانیں تو ایک بات کہوں، یہ آپ کے خلاف جو بھی پلان ہو چکے ہیں یہ سب مہام بیبی نے کیے ہیں۔ تو شفق بولتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو اس کی نوکرانی بولتی ہے ثبوت کی تو بات نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مہام بیبی کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ زارون کو حاصل کرنے کے لیے کسی کا بھی گھر اجاڑ سکتی ہے۔ تو شفق بولتی ہے ثبوت کے خلاف ہم کسی کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے۔ تو اس کی میڈ بولتی ہے ایسا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ مہام بیبی زارون سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ کسی حد تک جا سکتی ہے، چاہے وہ تمہیں گھر سے ہی نکال دے، اور اس نے ایسا ہی کیا، مجھے پتا تھا کہ مہام بہت ہی بری لڑکی ہے۔ تو شفق بولتی ہے میں اس بارے میں سوچوں گی، کیا ہو سکتا ہے کہ مہام ایسا کر سکے، لیکن مجھے ایک بات کی تسلی ہے، مہام نے تو مجھے گھر سے نکال ہی دیا، چلو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن میرا بیٹا زین اس کے پاس ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ مہام میرے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ اسے اس طرح خیال رکھے گی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے۔ تو اس کی میڈ بولتی ہے کیا بیبی جی آپ ایسا سوچ سکتی ہیں کہ مہام آپ کے بیٹے کا خیال رکھے گی، وہ بہت ہی بری لڑکی ہے۔ لیکن شفق بولتی ہے کہ مہام کا اپنا کوئی اولاد نہیں اور وہ میرے بیٹے کو اپنا بیٹا مانتی ہے اور اس لیے وہ زین کو بہت پیار دیتی ہے۔ تو اس کی میڈ بولتی ہے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ زارون کی وجہ سے آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہے، جبکہ آپ یہاں پر چلی آئی ہیں تو وہ کیا پتا آپ کے بیٹے کے ساتھ کون سے سلوک کر رہی ہو۔ اور دوسری طرف مہام ہے جو خوش ہو رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کاش جس طرح شفق اس گھر سے چلی گئی اس طرح بھی یہ بڑھیا بھی مر جائے تو یہ گھر بھی میرا، یہ جائیداد و ملکیت میری اور یہ زارون میرا ہو جائے گا، سب کچھ میرا ہو جائے گا اور اس خاندان کی اور اس گھر کی وارث میں ہو جاؤں گی اکیلی۔ پہلے تو زارون میرے روم میں نہیں آتا تھا اور مجھے وقت بھی نہیں دیتا
کرتا تھا، لیکن اب شفق چلی گئی ہے تو زارون میرے روم میں بھی آتے ہیں اور مجھ سے ٹھیک سے بات بھی کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ مجھے ٹائم نہیں دیتے تھے، مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن اب شفق چلی گئی ہے تو میری زندگی آسان ہو چکی ہے، کیونکہ زارون اب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے تھے، ٹائم بھی نہیں دیتے تھے۔ کاش یہ شفق میری زندگی میں کبھی نہ آئی ہوتی تو آج زارون پہلے جیسا ہوتا میرے ساتھ۔